الشبہ آرٹ اینڈ کیفے، یہ کس طرح سے جو ہے مائنڈ میں آیا؟ آرٹ اینڈ کیفے کا کانسیپٹ الشبہ نے لندن میں دیکھا تھا. اس کے پیچھے تھاٹ یہی تھی کہ اس کو ایک ایسا پلیس اس کا ہونا چاہیے جہاں یہ بزنس بھی کرے، جہاں یہ لوگوں سے ملے بھی، لوگوں کو بھی یہ نظر آئے، سوسائٹی میں رہنے والوں کو بھی دکھے اور پھر وہ موٹیویٹ ہوں. الشبہ نے لندن میں 4 سولو ایگزیبیشنز کی ہیں. الشبہ نے فیمنسٹ لائبریری لندن میں اپنا آرٹ ایگزیبٹ کیا ہے. الشبہ نے UK پارلیمنٹ کے اندر اپنے آرٹ کو پریزنٹ کیا ہے. UN وومن نے الشبہ کو 3 دفعہ اکنالج کیا ہے. کس طرح کی پینٹنگ زیادہ آپ کو پسند آتی ہیں بنانا؟ Basically, I am abstract painting. All mother, father, they are very supportive and very appreciate. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محامزرہ. ناظرین، آج میں موجود ہوں پاکستان کے پہلے آرٹ اینڈ کیفے میں. یہ صرف ایک کیفے نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، ایک بہت بڑا اسٹرگل ہے جو آپ کو آج کی ویڈیو میں پتہ چلے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں اسپیشلی جب بھی کوئی اسپیشل چائلڈ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ سب سے زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اس بات کی پریشانی سے کہ اب ہم کس طرح لوگوں کو فیس کریں گے اور کس طرح ہمارا بچہ آگے زندگی گزارے گا. تو آج کی ویڈیو اسپیشلی ان پیرنٹس کے لیے ہونے والی ہے. بہت بڑا میسج اور ایک بہت بڑی موٹیویشن ان کو ملنے والی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے پہ یا ان سے بہتر بھی کس طرح سے بنا سکتے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں الشبہ کی مدر عفت سے اور جانتے ہیں کہ ان کی کیا کہانی ہے اور کس طرح انہوں نے الشبہ کو دوسروں لوگوں سے بھی زیادہ بہتر بنایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عفت، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اب تک میں نے جتنا بھی دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس میں کہ اگر کسی کے بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسپیشل چائلڈ ہوتا ہے، تو اس کو معاشرہ تو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہے، اپنی فیملی بھی ایکسیپٹ نہیں کر پاتی. وہ کون سی مسٹیکس ہوتی ہیں پیرنٹس کی طرف سے جو آپ نے نہیں کی اور اس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے؟ ایکچولی سب سے پہلے جو مجھے لگتا ہے یہ پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کرتے. مجھے آج بھی یاد ہے جب الشبہ پیدا ہوئی تھی، ظاہر ایز اے مدر مجھے ڈپریشن بھی تھی، میں پریشان بھی تھی. امین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، الشبہ کے فادر جن کی پچھلے سال ڈیتھ ہوئی، سید امین الدین، انہوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا اگر تم مضبوط رہو گی تو الشبہ مضبوط رہے گی، اگر تم کمزور پڑ گئی تو تم کبھی بھی الشبہ کو مضبوط نہیں کر سکتی. جتنا رونا ہے آج رو لو، اس کے بعد تم نے جو ہے الشبہ کے لیے کام کرنا ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ مجھے یاد ہے کہ بس پھر میں نے سوچ لیا، میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمت دی ہے اب مجھے جو ہے اس کے لیے کام کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب پیرنٹس کمزور پڑتے ہیں نا تو پھر فیملی، پھر سوسائٹی، پھر وہ سارے آپ کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب مشورے بھی دیے جاتے ہیں آپ کو، پتہ نہیں کہاں کہاں تک لوگ کیا کیا بات کر لیتے ہیں جو بہت ہرٹ کرتے ہیں پیرنٹس کو. لیکن میرے سلسلے میں جو آپ نے کہا کہ میں نے جو غلطی نہیں کی یا ہم نے ایز اے پیرنٹس جو غلطی نہیں کی، وہ یہ غلطی ہم نے نہیں کی کہ ہم کمزور نہیں پڑے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کیا اور اس کے لیے ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. اور ماشاءاللہ الشبہ جس مقام پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ الشبہ کے لیے کی اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ پہ اسٹرگل رہا آپ کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں جو بھی ہے الشبہ، اس میں سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ پیرنٹس کی ہی ہے. اگر آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہوتی تو شاید الشبہ آج اس مقام پر نہ ہوتی. تو کون کون سے اسٹرگلز جو ہے وہ کون کون سے چیلنجز آپ نے یہاں تک آج کی اسٹیج تک فیس کی ہیں الشبہ کو لے کر؟ الشبہ ماشاءاللہ 23 سال کی ہیں. 23 سال پہلے مجھے یاد ہے جب الشبہ کا ڈائگنوز ہوا کہ شی از ود ڈاؤن سنڈروم، تو ایٹ دیٹ مومنٹ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا اب کیا کرنا ہے. ڈاکٹر نے کہا تھراپیز کرائیے، پازیٹیو اپروچ رکھیے، مائلڈ ڈاؤن سنڈروم ہے، آرام سے ٹرینڈیبل بھی ہے اور ایجوکیبل بھی ہے. اس کے بعد جتنی بھی اس کی ریکوائرڈ تھراپیز تھیں ہم نے ڈینائل میں ٹائم ضائع نہیں کیا کہ نہیں ہو سکتا اور یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، ایک آدھ 2 ہفتے فیس میرے مجھ پہ تھا یہ، لیکن وہ ختم ہو گیا. اور ہم نے فوراً جو تھراپیز تھیں، جب یہ 1.5 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، تقریباً 1.25 سال کی تھی مجھے یاد ہے، اس وقت سے ہم نے اس کو تھراپیز کرانی شروع کر دی تھی. اسپیچ تھراپیز، آکوپیشنل تھراپیز، فزیکل تھراپیز، یہ اس کی ساری تھراپیز ہونی شروع ہو گئی تھی. اس کا فائدہ اس کو آگے جا کر ہوا کہ ہم اس کو جلدی اس میں چیزوں کو اوور کم کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ اس کا ٹائم ضائع نہیں ہوا جو پیرنٹس ڈینائل میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا
کہ اس کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آئے. انفارچونیٹلی انکلوسیو ایجوکیشن نہیں تھا. 13 سال کی 12 سال کی تھی, 10 اسکول تبدیل کر چکی تھی. ایٹ دیٹ مومنٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسکول نہیں ہو پا رہا ہے اس سے, یا اس کو انکلوسیو ایجوکیشن نہیں مل رہا ہے, تو ہم نے اس کو فوراً فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ہوم اسکولنگ کرائیں گے. پھر ہم نے اس کو ہوم اسکولنگ کرائی. پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں آرٹ بہت زیادہ ہے, اس کو پسند ہے. ہم نے فوراً جو ہے اس کو آرٹ اسکول میں ایڈمیشن کرایا اور اس کو ہم نے میڈیم سکھائے. پھر ہم نے دیکھا لینگویجز کا شوق ہے, ہم فوراً اس کو لینگویجز کی طرف لے گئے. یعنی ہم اس کو دیکھتے رہے, بہت آبزرو کرتے رہے کہ کہاں کہاں اس کا رجحان ہے, اور ہم نے وہ فوراً چیزیں اس کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیں. ہم نے اپنی ایکسپیکٹیشنس نہیں رکھی, یا ہم نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ نہیں پڑھنا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کا سینڈروم کیا کہہ رہا ہے, اس کی لیمیٹیشنس کیا کہہ رہی ہیں. اگر وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی تھی, بینگ اے پیرنٹس ہم نے کبھی فورس نہیں کیا کہ ملو. جس کے ساتھ ملنا چاہتی تھی, جہاں خوشی سے جانا چاہتی تھی, ہم کہتے تھے ٹھیک ہے. یعنی ہم نے اس کے سینڈروم سے لڑائی نہیں کری. ہم نے اس کے سینڈروم جو تھا, جو بھی اس کی لیمیٹیشنس تھیں, اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اس کی زندگی کا راستہ کرافٹ کرنا شروع کیا. اور پھر الحمدللہ ماشاء اللہ الشبا سکسیس حاصل کرتی ہی چلی گئی, کیونکہ کہیں پر بھی اس کو بائی فورس کچھ نہیں کروایا جا رہا تھا. ہر چیز وہاں پر ہم اس کو بالکل فیسیلیٹ کر رہے تھے. شاید یہ لفظ زیادہ بہتر رہے گا کہ ہم نے الشبا کو فیسیلیٹ کرنا شروع کر دیا, اور اس کا جو پوٹینشیل تھا پھر وہ سامنے آنا شروع ہو گیا. کون کون سی اچیومنٹ جو ہے وہ الشبا حاصل کر چکی ہے؟ الشبا ماشاء اللہ اکمپلش آرٹسٹ ہے. الشبا کی نیشنل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پہ کافی ساری ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں. الشبا نے لندن میں 4 سولو ایگزیبیشنز کی ہیں. الشبا کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ لندن آرٹ روم میں وہ ایز اے گیسٹ آرٹسٹ گئی تھی, اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا. الشبا نے فیمنسٹ لائبریری لندن میں اپنا آرٹ ایگزیبٹ کیا ہے. الشبا نے UK پارلیمنٹ کے اندر اپنے آرٹ کو پریزنٹ کیا ہے. الشبا نے ماشاء اللہ UN وومن نے الشبا کو 3 دفعہ ایکنالج کیا ہے. الشبا نے ماشاء اللہ جو ہے پاکستان میں IBA T2F آرٹ کونسل ایلیانٹ فرانسے میں اپنے سولو ایگزیبیشنز کیے ہیں. الشبا سیدہ الشبا آرٹ اسٹوڈیو کو اون کرتی ہے, اور الشبا ماشاء اللہ ابھی فاؤنڈر اور CEO ہے الشباز آرٹ اینڈ کیفے کی. اچھا عفت, یہ الشبا آرٹ اینڈ کیفے یہ کس طرح سے جو ہے مائنڈ میں آیا, اور کس طرح سے ہوا کہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ کیفے کے ساتھ پروموٹ کیا جائے آرٹ کو؟ اچھا, یہ بیسکلی جو ہے نا آرٹ اینڈ کیفے کا کانسیپٹ الشبا نے لندن میں دیکھا تھا. تو ایٹ دیٹ ٹائم شی واز سچ امپریسڈ, اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مما یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا کہ ہمیں الشبا کو کہیں نہ کہیں پہ امپاورڈ کرنا ہے. لیکن آرٹ اینڈ کیفے یہ کیونکہ پاکستان میں ایک نیا کانسیپٹ ہے, تو اس کے پیچھے تھاٹ یہی تھی جو کہ الشبا کی بھی تھی, میری بھی تھی, اور ان کے فادر کی بھی تھی, کہ اس کو ایک ایسا پلیس اس کا ہونا چاہیے جہاں یہ بزنس بھی کرے, جہاں یہ لوگوں سے ملے بھی, لوگوں کو بھی یہ نظر آئے, سوسائٹی میں رہنے والوں کو بھی دکھے, اور پھر وہ موٹیویٹ ہوں. تو یہ اس کے پیچھے ایک پورا تھاٹ پروسیس تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں الشبا؟ گڈ. اچھا الشبا, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پینٹنگ کا جو شوق ہے وہ کب سے ہے, اور کیسے جو ہے نا وہ پینٹنگ آپ کرتی ہیں؟ کسی چیز کو دیکھ کے کرتی ہیں یا اپنی امیجنیشن سے کرتی ہیں؟ یہ میں اپنے امیجنیشن سے کرتی ہوں. اچھا, کس طرح کی زیادہ تر پینٹنگز بنانے کا شوق ہے؟ نیچر کو لے کے, یا پھر ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں, مطلب جو چیزیں ہیں, مطلب گرینری کو لے کے کس طرح کی پینٹنگز زیادہ آپ کو پسند آتی ہیں بنانا؟ مجھے سارے آتے ہیں. بیسیکلی آئی ایم ایبسٹریکٹ پینٹنگ. اچھا مجھے یہ بتائیے کون کون سی کنٹریز میں آپ گئی ہیں, اور سب سے زیادہ کون سی کنٹری میں آپ کو اچھا فیل ہوا؟ مجھے ایسا فیل ہوا لندن میں, اور لندن میں ہوا موسٹلی اچھا لندن آرٹ کونسل T2F اینڈ آل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سی لینگویجز آپ بول سکتی ہیں؟ I can speak English, Urdu, French, German, Italian. اچھا, آپ نے مجھے ان چاروں لینگویجز میں بول کے دکھانا ہے کہ میں اچھی لگ رہی ہوں. جیسے جولی. یہ کون سی لینگویج ہے؟ یہ فرانس ہے. اچھا, اور دوسری؟ یہ جرمن ہے. ایس بن آئن بیلو
اس کا مطلب ہے میں اچھی لگ رہی ہوں. Yeah. اور کون سی لینگویج آتی ہے آپ کو؟ Italian. اس میں بھی بولو. Io sono bello a te. اچھا صحیح ہو گیا. تو مطلب یہ 3 لینگویج آپ کو پراپر آتی ہیں, Yeah, proper. سمجھ بھی لیتی ہیں اور بول بھی لیتی ہیں. Yes, I can. گریٹ. اچھا علیش بھائی بتائیں کہ اور کون سی ہابیز ہیں, اور کیا مطلب آرٹ کے علاوہ, ٹریولنگ کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جو علیش با کو اچھی لگتی ہیں, علیش با کرنا چاہتی ہے؟ ایسا کوئی اور ڈریم بچا ہے جو تمہارا ابھی تک پورا نہیں ہوا؟ میری ڈریم ہے زیادہ ٹریولنگ اینڈ ڈوئنگ آرٹ اینڈ میوزک آل. تو آپ نے دیکھا کہ علیش با کتنا کانفیڈنٹلی جو ہے وہ آن کیمرہ مجھ سے بات کر رہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. ایک نارمل مطلب میں بھی جو ہے کبھی کبھی میرا کام ہے, میں بھی کیمرے کے آگے جو ہے وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو جاتی ہوں, شائع ہوتی ہوں, لیکن علیش با بالکل بھی نہیں ہوئی. اور یہ صرف اور صرف جو ہے اس کے پیرنٹس کی وجہ سے ہے کہ ان کے پیرنٹس نے ہر اس بات کا خیال رکھا, ہر اس چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھا جس سے کوئی بھی مزید پریشانی علیش با کو یا مزید تکلیف نہ ہو. اور رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج علیش با خود انڈیپینڈنٹ ہے اور ایک بزنس وومن ہے اور کتنی ٹیلنٹڈ ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اس کے پیرنٹس کو جاتا ہے. علیش با لاسٹ میں اپنے مما کے لیے, اپنے ڈیڈی کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے کیا بولنا چاہو گے؟ پیرنٹس کے لیے آل مدر فادر اینڈ مدر they are very supportive and very appreciate and very support me, my strength and my all issues and all my passion. خود اندازہ لگائیں کہ علیش با کتنی خوشی سے یہ بات کر رہی ہے, کیونکہ اس کو بھی اندازہ ہے کہ آج میں جس بھی قابل ہوں اس کے پیچھے اس کے پیرنٹس کا ہاتھ ہے.